ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، بلکہ ایمان کی سب سے بنیادی علامت تقویٰ ہے، اور قرآن میں کلمہ لا الہ الا اللہ کو تقوی کا کلمہ فرمایا ہے۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو، جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو تقوی کہتے ہیں، اور ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تقوی کا کلمہ ہے، اس لیے ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے۔ التقوی ملاک الحسنات، کہ ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے۔ تقوی کے بغیر کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنا۔ تقوی کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنا۔ اللہ رب العزت نے تقوی پر 5 وعدے فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا وعدہ فرمایا من یتق اللہ یجعل له مخرجا، کہ اللہ رب العزت متقی کے لیے، گناہ سے ڈر کر بھاگنے والے کے لیے اور گناہ سے بچنے والے کے لیے اس کے لیے بچنے کا راستہ نکالیں گے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے اگر 7 آسمان اور زمین آپس سے ملا دیے جائیں اور اس درمیان کسی کو گناہ مبتلا کیا جائے اور وہ گناہ سے بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمان زمین میں سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو گناہ کے اندر مبتلا کیا گیا، یوسف علیہ السلام نکل کر بھاگے، گناہ سے بچنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے وہ سارے دروازے جن میں تالے لگائے گئے تھے یوسف علیہ السلام کے دروازے پر پہنچتے ہی اگلا دروازہ کھل جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس تقوی پر نکلنے کا راستہ بنایا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ تقوی اختیار کرے گا میں اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بناؤں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له مخرجا۔ دوسرا وعدہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور میں رزق ایسے راستے سے دوں گا کہ جہاں اس کا گمان، اس کا خیال نہیں پہنچے گا۔ اس لیے اللہ تعالی نے صحابہ کو ان کے تقوی پر 2 راستوں سے مال دیا ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کو اسباب کے بغیر بھی دیا ہے اور کم اسباب میں زیادہ دیا ہے، یعنی خلاف عقل بھی دیا ہے، خلاف گمان بھی دیا ہے۔ عقل کے خلاف بھی دیا ہے صحابہ کو کہ ایک صحابی پیشاب کر رہے تھے اور چوہا اشرفیاں لے کر آ رہا تھا، 17 اشرفیاں چوہے نے لا کر دی ہیں صحابی کو، نماز پڑھتے ہوئے نہیں، ذکر کرتے ہوئے نہیں، کوئی عمل خیر کرتے ہوئے نہیں، بلکہ پیشاب کرتے ہوئے کہ اللہ کے یہاں دنیا اتنی کمینی ہے کہ اگر تم عمل پر آ جاؤ تو ہم تمہیں پیشاب پخانہ کرتے ہوئے بھی دنیا دینے پر قادر ہیں۔ کہ لیکن صحابی تھے، پیشاب کرتے ہوئے چوہے نے 17 اشرفیاں لا کر دی، صحابی یہ اشرفیاں لے کر آپ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے چوہے نے پیشاب کرتے ہوئے لا کر دی ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے چوہے کے لانے کی جگہ سوراخ میں ہاتھ تو نہیں داخل کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، بلکہ چوہا خود ہی لاتا رہا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، کھاؤ۔ میرے دوستو عزیزو، صحابہ اکرام کو اس راستے سے بھی ملا ہے، بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا قرض تھا کہ میں اس قرض کی ادائیگی سے عاجز ہو گیا تھا۔ آج خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے باغ کا پھل توڑ لیا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے باغ کی سال ہر سال کی آمدنی اگر میں قرض میں دیتا رہوں اور اپنے گھر ایک کھجور بھی لے کر نہ جاؤں تب بھی میں نہیں سمجھتا کہ میرا قرضہ ادا ہو سکے گا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے پھل توڑ لیا ہے؟ عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ تشریف لے گئے، فرمایا تمہارے جتنے قرض خواہ ہیں سب کو بلوا دو۔ جن کا ان پر قرض تھا وہ سب آتے رہے اور اپنا حصہ تول کر لیتے رہے، سب کا قرضہ ادا ہو گیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے کسی ایک کھجور کی جگہ خالی نظر نہیں آتی تھی۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، اس زمانے میں امت کا خیال یہ ہے کہ جو صحابہ کے لیے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے برکتیں اور نصرتیں ہوئی ہیں، وہ آپ کی خصوصیت تھی نہیں میرے دوستو عزیزوں، بلکہ یہ بات یاد رکھو کہ یہ خصوصیت یقین اور عمل کی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر اور صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس امت سے مدد کا وہ وعدہ کیا ہوا ہے جو وعدہ اس امت کے نبی سے کیا ہوا ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا قرآن میں، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ اللہ تعالیٰ نبی کی اور نبی پر ایمان لانے والوں کی قیامت تک مدد کرنے والے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ان صحابی نے آ کر پوچھا کہ مجھے اس طرح یہ دینار ملے ہیں سنے کی اشرفیاں، فرمایا کھاؤ، اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ بلکہ سارے محدثین کے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 کھجوریں مٹھی میں لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ کھجوریں یہاں ڈال دو اور صحابہ کو بلاؤ۔ 10 صحابہ آتے تھے، کھجوریں کھا کھا کر جاتے رہتے تھے، یہ کھجوریں ابھی تک باقی رہی۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ان کھجوروں کو اپنے تھیلے میں اٹھا کے رکھ لو، جب بھوک لگا کر اس میں سے کھا لیا کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تک اس تھیلے میں سے کھجوریں کھائی ہیں۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ میں نے حساب لگایا کہ اس زمانے میں نے کتنی کھجوریں کھائی ہوں گی، تو فرماتے ہیں کہ 1050 من کھجوریں میں نے ان 17 کھجوروں میں سے کھائی ہیں، جن میں سے آپ کے زمانہ، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا زمانہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان سب کے زمانے میں نے کھجوریں کھائی ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد تک میں نے اس طرح سے کھجوریں کھائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ 1050 من کھجوریں میں نے اپنے اندازے کے مطابق اس تھیلے میں سے کھائے ہوں گے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، یہ ساری برکتیں تقوی کے ساتھ ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا۔ ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ تقوی اختیار کرتا ہے ہم اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، خلافت نبوت بادشاہت ملی ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں لیکن اپنی بادشاہت میں اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیا کرتے تھے، حالانکہ بادشاہ تھے اور نبی تھے، اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیا کرتے تھے۔ سارا ملک بادشاہ کا ہے، بادشاہ کو اپنے خزانے سے لینے کا پورا حق ہے، لیکن یہ سکھلایا گیا تھا انبیاء علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو کہ دین کی جتنی خدمات ہیں انہیں اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ سے ان پر اجر لینا ہے، اور اپنی ضرورت اور اپنے متعلقین کی ضرورت خود اپنی ذاتی کمائی سے پوری کرنی ہے۔ داؤد علیہ السلام کا یہ معمول اللہ تعالی کو پسند نہیں تھا کہ بیت المال سے مال لے کر اپنی ذات پر خرچ کریں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ داؤد علیہ السلام رات کو اپنے بھیس بدلتے اور پھرتے لوگوں میں اور لوگوں سے اپنا حال معلوم کیا کرتے تھے، اس لیے کہ مخلصین کی یہ علامت ہے کہ وہ تنقید اپنے اوپر پسند کرتے ہیں اور تعریف کو ناپسند کرتے ہیں۔ ریاکار تعریف کو پسند کرتے ہیں اور تنقید کو ناپسند کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اپنا بھیس بدل کے پھرا کرتے تھے اور پوچھتے تھے لوگوں سے کہ تمہارا بادشاہ کیسا ہے، اس کی رعایا اس کے ساتھ کس حال میں ہے۔ چنانچہ جس سے بھی پوچھتے وہ تعریف کرتا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کے راستے میں ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا انسانی شکل میں، اس سے پوچھا داؤد علیہ السلام نے کہ تمہارا بادشاہ داؤد کیسا ہے۔ فرشتے نے کہا جو انسانی شکل میں تھا کہ بادشاہ بہت اچھے ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے منصف ہیں، لیکن ان کے اندر ایک عیب ہے، وہ یہ کہ یہ اپنا ذاتی خرچ بیت المال سے لیتے ہیں۔
ساری دنیا کے گورنروں کو، ساری دنیا کے بادشاہوں کو، ساری دنیا کے صدروں کو، وزیروں کو یہ سبق سکھلا کر گئے ہیں کہ جو جس عہدے پر ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ذاتی خرچ اپنی ذاتی کسی کام سے نکالے، امت کی خدمت اور پبلک کی ضرورت اللہ کے لیے پوری کرے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے سنتے ہی طے کر لیا کہ آج کے بعد بیت المال سے وظیفہ نہیں لینا ہے اور خود کما کر خرچ کرنا ہے۔ ادھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی گورنر رہے ہیں، لیکن اس گورنری میں معمول یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 درہم ان کا وظیفہ بھیجتے تھے، لیکن یہ 5000 درہم فقراء پر، ضرورت مندوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر خرچ کر دیا کرتے تھے، اور اس 5000 کے وظیفے سے ایک پیسہ بھی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے، اور باوجود گورنر ہونے کے خود ٹوکرے بناتے تھے اور ٹوکرا بیچ کر جو پیسے کماتے تھے اس سے اپنی ذات پر، گھر والوں پر خرچ کرتے تھے، اور اسی میں سے اللہ کے لیے صدقہ کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ 5000 وظیفہ اس کا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر میں نے اس میں اپنی ذات پر خرچ کیا تو میرا آخرت کا اجر جاتا رہے گا۔ یہ تھے اللہ کے لیے کام کرنے والے۔ جب میں نے عرض کیا کہ داؤد علیہ السلام نے اس دن سے بیت المال سے خرچ لینا بند کر دیا۔ اللہ تعالی نے کام بھی دیا تو اتنا سخت کام دیا کہ زرہ بنائے لوہے کی، جنگ میں پہننے والا وہ کرتا لوہے کا جس کو زرہ کہتے ہیں، جس کی باریک باریک کڑیاں بنتی ہیں، ان کڑیوں کو پرویا جاتا ہے۔ یہ مشکل کام داؤد علیہ السلام کے ذمہ کیا، اور یہ فرمایا کہ کڑیاں برابر کی بنانی ہے اور زرہ کھلی بنانی ہے۔ داؤد علیہ السلام اتنا مشکل کام تھا کہ اس کے لیے آگ جلانا، لوہے کو تپانا، پھر اسے کوٹنا، پھر اس کی زرہ تیار، پھر اس کی کڑیاں بنانا اور ان کڑیوں کو برابر پرو کر زرہ تیار کرنا، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ لیکن تقوی پر، جب تقوی کے ساتھ اس مشکل کام میں لگے تو اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو گندے ہوئے آٹے کی طرح نرم کر دیا۔ داؤد علیہ السلام ایک آٹے کی طرح نرم لوہے کو اٹھاتے اور اس کی کڑی تیار کرتے اور اس کو زرہ میں پروتے، جب وہ تیار ہو جاتی تو سخت ہو جاتی۔ اس طرح روزانہ ایک زرہ تیار کرتے اور وہ زرہ 5000 کی بکا کرتی تھی۔ پہلے بیت المال سے 2000 لیتے تھے، اب اللہ نے زرہ کے بنانے میں 5000 دیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے من یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا، کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے کام میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ ایک وعدہ یہ فرمایا تقوی پر، ایک وعدہ یہ ہے من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ، کہ جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کے قربانی کے ساتھ اپنے حرام سے حلال کی طرف اپنی لائن کے بدلنے پر ہم اس کے اجر کو بڑھا دیں گے۔ یہ 5 وعدے اللہ نے تقوی پر فرمائے ہیں۔